اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کورس ٹائٹل ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورس مینجمنٹ، فنڈامنٹل آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے نام سے بک موجود ہے، جو کہ 8 ایڈیشن اور اس سے آگے کے ایڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ، ڈیسینزو اینڈ رابنس۔ چیپٹر نمبر 6 ہے جو کہ آج ہم سٹارٹ کریں گے، اور ہمارا اس پلے لسٹ کا لیکچر نمبر 4 ہے جو کہ ہے ریکروٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، ملٹی وے فن جو ہے وہ چینل کا نام ہے، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا، کسی نے لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو وہ کائنڈلی اس کو شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں فار اپریسیشن۔ تو چلتے ہیں، اور آج جو ہے ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے ریکروٹمنٹ۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ واٹ از ریکروٹمنٹ، ریکروٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ لیکچر نمبر 1 آپ لوگوں نے سنا ہو، لیکچر نمبر 2، تو اس میں ہم نے کچھ پوائنٹس ریکروٹمنٹ کے ڈسکس کیے تھے، کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ ریکروٹمنٹ جو ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم پول آف کینڈیڈیٹس کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم جاب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل سے ریکروٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے، کس طرح سے ریکروٹمنٹ کرنی ہے، کاسٹ کیا آئے گی ریکروٹمنٹ پہ، اور اس پہ کون سے فیکٹر جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، سورسز آف ریکروٹمنٹ کیا ہے، تو اس کو ہم 1 بائی 1 اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ Once an organization identify its human resource need through employment planning, it can begin the process of recruiting potential candidates for actual or anticipated organization vacancies۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ جیسے پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھ لیا 3 لیکچر نمبر 2 میں اور لیکچر نمبر 3 میں، کہ جب ہم آرگنائزیشن کے پالیسیز کو، آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز کو جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، سیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ورک لوڈ جو ہے ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ہیومن ریسورس پلاننگ کرتے ہیں، امپلائمنٹ پلاننگ کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس کتنے امپلائمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، ڈیمانڈ کیا ہے ہمارے امپلائیز کی۔ ٹھیک ہے، تو اس ڈیمانڈ کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھتے ہیں ہمارے امپلائیز کی سپلائی کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو پھر ہم ریکروٹمنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے پھر یہاں سے امپلائمنٹ پلاننگ سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس پروسیس میں پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو ہائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے آرگنائزیشن میں جو ریسنٹ کرنٹ ویکینسیز یا فیوچر میں جو پریڈکٹڈ ویکینسیز آ رہی ہیں ان کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جن کے پاس سکلز ہوں۔ اچھا، ریکروٹنگ برنگز ٹوگیدر دوز with jobs to fill and those seeking job۔ ریکروٹر کیا کرتا ہے، ان دو بندوں کو ملاتا ہے آپس میں، ان دو بندوں کو کمبائن کرتا ہے جو کہ امپلائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس سیکرز ہوتے ہیں، سیکرز سرچنگ، جو کہ جاب کے لیے سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکر مینز سرچ فار جاب، جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو تلاش کرتے ہیں، تو یہ ان کو کیا کرتا ہے، ملاتا ہے آپس میں۔ تو ریکروٹر پھر کوشش کرتا ہے کہ ان دو بندوں کی انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے، اور وہ جو کام دینے والا ہے اس کو وہ بندہ مل جائے جس کو کام کی ضرورت ہو، تاکہ وہ اس کے آرگنائزیشن میں ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکے۔ ریکروٹنگ گولز کیا ہے؟ ریکروٹنگ گولز to provide information that will attract a significant pool of qualified candidates۔ ریکروٹنگ گولز یہ ہوتا ہے جس میں ہم انفارمیشن، ریکروٹمنٹ گول میں وہ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہیں جو کہ
پول آف کینڈیڈیٹس کو، کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس کو کیا کرے، اٹریکٹ کرے، ان کو اپنی طرف بلائے، اور ڈسکریج کرے ان کوالیفائڈ ون فرام امپلائنگ، اور ان کوالیفائڈ کو ڈسکریج کرے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ کہا ہوتا ہے کہ ویکنٹ پوسٹ فار بی ایس انگلش، یا ویکنٹ پوسٹ فار بی ایس فزکس، یا ویکنٹ پوسٹ فار بی ایس کیمسٹری. تو اب جنہوں نے بی ایس انگلش کی ہو، جنہوں نے بی ایس کیمسٹری کی ہو، جنہوں نے بی ایس فزکس کی ہو، تو وہ آئیں گے، اور جو اسٹل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے بی ایس کمپلیٹ نہیں کی، یا جن کے پاس بی ایس کی ڈگری نہیں ہے، یا جن کے پاس بی ایس میتھس کی ڈگری ہے، بی ایس باٹنی کی ڈگری ہے، تو وہ آرگنائزیشن میں نہیں آ سکتے. تو جیسے کہ ان لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں، تو یہ کیا ہوں گے، انکریج ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے، اور یہ آرگنائزیشن میں آئیں گے اور اپنا سی وی جمع کریں گے. ان کے پاس سی وی نہیں ہے، ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو یہ کوالیفائڈ نہیں کر رہے جاب کے لیے. ہم ان کو کیا کر لیں گے، اگنور کر لیں گے، ریجیکٹ کر لیں گے، اور یا آٹومیٹکلی یہ لوگ خود اپلائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ریکروٹنگ گول میں نیکسٹ ٹاپک ہے فیکٹرز دیٹ افیکٹ ریکروٹنگ ایفرٹس. وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ریکروٹنگ کے جو ایفرٹس ہیں، ریکروٹمنٹ کا جو کام ہے، وہ ہمارا افیکٹ ہو سکتا ہے. ایک تو آرگنائزیشن سائز ہے. آرگنائزیشن جتنی بڑی ہوگی، آرگنائزیشن میں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، امپلائی زیادہ ہوں گے، اتنی ہی جو ہے ریکروٹمنٹ پروسیس سلو ہوگی، کیونکہ انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے، تو اس میں انفارمیشن کے فلو میں جو ہے پھر ریکروٹمنٹ پروسیس ہماری افیکٹ ہوتی ہے. امپلائمنٹ کنڈیشن ان دی ایریا، کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ، سیکورٹیز اویلیبل ہیں یا نہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ ناردرن ایریاز میں، ان ایریاز میں اتنی سیکورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قبائلی علاقہ جات میں اتنی سیکورٹی ایشو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات انوائرمنٹ ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر لوگ جو ہے پرابلم ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اٹریکٹ ہوں. ورکنگ کنڈیشن، سیلری اینڈ بینیفٹس آفرڈ، کام کس طرح کنڈیشن میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیلریز کیا ہے، ان کی بینیفٹس کچھ ہیں یا نہیں، ہیلتھ بینیفٹ، انشورنس بینیفٹس ہیں، ان کی مینٹیننس کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے یا نہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور تبھی ہم اپنے ریکروٹمنٹ پروسیس کو پرفارم کریں گے. آرگنائزیشن گروتھ کی طرف جا رہی ہے، ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. اگر گروتھ کی طرف جا رہی ہے تو ریکروٹمنٹ گول افیکٹولی اچیو ہوگا، اور اگر ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے تو ہمارا ریکروٹمنٹ گول جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اوکے، سم آف دی کنسٹرینٹس، ریسٹرکشن اور ریکروٹنگ ایفرٹس، جس کی کنسٹرینٹ کی وجہ سے ریکروٹنگ ایفرٹس جو ہے وہ آتے ہیں. وہ ہے آرگنائزیشن امیج، کہ آرگنائزیشن کا امیج کیا ہے، لوگوں کی نظر میں آرگنائزیشن کیسے پرفارم کر رہی ہے، ٹھیک ہے. جاب اٹریکٹیونیس اس کی کیا ہے، جو جاب اناؤنس ہوئی ہے وہ اٹریکٹیو جاب ہے یا نہیں. اس کی انٹرنل آرگنائزیشن پالیسیز کیا ہیں، پالیسیز مینس رول ریگولیشن ہے، ٹائمنگ ہے، پروسیجرز وغیرہ ان کی کیا ہیں، ٹھیک ہے. گورنمنٹ انفلوئنسز کیا ہے، سچ ایز ڈسکریمنیشن لا، ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ انفلوئنس اس پہ ہے کہ نہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیل میل ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے، فیمیل کو زیادہ پریفرنس ملتی ہے اور میل کو زیادہ پریفرنس نہیں ملتی، تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. تو گورنمنٹ اس کے خلاف جو ہے وہ پھر ایکشن لیتی ہے. تو گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، ریسٹرکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جاب دینی ہے تو وہ میرٹ بیس پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، میرٹ پہ ہونی چاہیے. آپ نے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا ہے، انٹرویو دینے ہیں، شارٹ لسٹنگ کرنی ہے، وہ سارا کچھ آپ نے پبلکلی لوگوں کے سامنے لانا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ میرٹ بھی چھپ کے بنائیں، انٹرویو مارک بھی چھپ کے دیں. تو ساری چیزیں اگر چھپ کے ہوں گی تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں آپ نے ایمانداری سے کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. ریکروٹنگ کاسٹ، ریکروٹنگ کاسٹ مینس کہ کتنا خرچہ اس پہ آئے گا، کتنا خرچہ جو ہے ہم جو ہے ایک بندے کی ریکروٹمنٹ پہ لائیں گے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو چلو این ٹی ایس والے سارے جو ہیں
فیس لے کے اور کچھ چارجز لے کے آپ سے ٹیسٹ لے کے اور جی بنا بنایا بندہ جو ہے اس کو آرگنائزیشن میں دے دیتے ہیں. لیکن باہر ملک کو جس طرح یو کے یو ایس اے وغیرہ ہو گئی، یورپ کنٹریز ہو گئیں، گلف کنٹریز ہو گئی، تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ آپ آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، بلک آف کینڈیڈیٹس وہاں پہ جاتے ہیں، پول آف کینڈیڈیٹس جاتے ہیں، ان کو انٹرویو کیا جاتا ہے، ان کو چیک کیا جاتا ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 مہینے پروبیشن پیریڈ پہ وہاں پہ گزارنا پڑتا ہے، اور وہ آپ پہ ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، ہر ایک چیز آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو اس پروبیشن پیریڈ میں پے بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ جو ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، ان کمپنی کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق آپ ان کے جو سوچ ہے، جو جاب انالیسز ہے اس کے مطابق اگر آپ پورا اترتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں. نہیں تو آپ کو پروبیشن پیریڈ کے بعد جی کہتے ہیں کہ یو کین گو نا، اور وہ آپ کو اس جتنی بھی آپ نے کام کیا ہوتا ہے، جتنی بھی آپ کی کمپنسیشن بنتی ہے تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو ریکروٹمنٹ کاسٹ میں اس طریقے سے انٹرویوز پہ، ٹیسٹ پہ، ان پہ جو ہے ڈفرینٹ کاسٹ لگتی ہے. تو اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. ریکروٹمنٹ میں موسٹلی ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ ہوتی ہے، جس طرح اشتہار دینا ہوتا ہے نیوز پیپر پہ، انٹرنیٹ پہ، تو اس میں جو اشتہارات دینے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی ریکروٹمنٹ کاسٹ میں آ جاتی ہے. اچھا، ریکروٹنگ گلوبل پرسپیکٹو. ریکروٹنگ گلوبل پرسپیکٹو کے کیا مطلب ہے کہ گلوبلی ہم ریکروٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں. فار سم پوزیشنز the world is a relevant labor market. کہ کچھ پوزیشن ایسی ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں کہ جس کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ آپ کا ایک لیبر مارکیٹ بن جاتا ہے. پوری دنیا میں آپ جو ہے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کوئی ایسا فنکشن یا کوئی ایسا پروڈکٹ بنانا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کے پاس ہوم کنٹری میں آپ کے جو نیشنل ہوتے ہیں ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا جو کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، نیشنل آر ریکروٹیڈ وین این آرگنائزیشن از سرچنگ فار سم ون ود ایکسٹینسو کمپنی ایکسپیرئنس ٹو لانچ اے ویری ٹیکنیکل product in a country where it has never sold before. تو اس کے لیے آپ پھر کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ نیشنل کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے پاس جو ہے ایسا نالج ہو، ایسے ایکسپینسو ایکسپیرینس ہو کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے، اور اس کے ذریعے آپ اپنے ملک میں کوئی ایسا پروڈکٹ، کوئی ایسی چیز لانچ کر سکیں جو کہ پہلے کسی نے نہ کی ہو، پہلے کوئی بھی اس میں سکسیسفل نہ ہوا ہو. تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پاکستان میں اس کی پروڈکشن نہیں ہو رہی، جیسے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، الیکٹرک کارز ہیں، بڑے شپس ہیں، ایئروپلینز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں موجود ہیں، اور وہ ان سب چیزوں میں جو ہے مہارت رکھتی ہیں وہاں کے لوگ، اور جس طرح سولر پینلز وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کے لیے پھر آپ ورلڈ وائڈ جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹرم یوز ہوتا ہے ایچ آر ایم ریکروٹمنٹ میں وہ ہے ہوسٹ کنٹری نیشنل. ہوسٹ کنٹری نیشنل وہ پرسن ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کنٹری میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو آپ کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے آپ ہائر کرتے ہیں. HCNs are targeted as recruits when companies want each foreign subsidiaries to have its own distinct national identity. تاکہ ہر ملک میں جہاں پہ بھی آپ کا بزنس کام کر رہا ہو تو وہاں پہ آپ کی جو سبسیڈری ہوتی ہے اس کی اپنی آئیڈینٹی ہو، اس کی اپنی پہچان ہو. In some countries, laws control how many expatriates a corporation can send. تو اس طریقے سے کچھ کنٹریز میں لا ہوتی ہے، کچھ کنٹری میں جو ہے پابندی ہوتی ہے کہ اگر ایک کمپنی دوسری کنٹری میں کام کرتی ہے تو اس کے ساتھ کتنے امپلائی جو ہیں وہ ہوم کنٹری کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. مطلب آپ کے آرگنائزیشن میں 1000 لوگ کام کر رہے ہیں، تو آپ جب دوسرے ملک جاتے ہیں، دوسرے ملک کام کرتے ہیں، تو آپ کتنے امپلائی جو ہیں وہ اپنے ملک سے بھیج سکتے ہیں. تو اس پہ کچھ لاز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتی ہیں جو کہ کنٹرول ہوتی ہیں.
HCN minimize potential problems with language, family adjustment and hostile political environment. اگر آپ ہوسٹ کنٹری کے نیشنلز کو جاب دیتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں، تو اس سے بہت سے زیادہ پرابلمس آپ کے سالو ہو جاتے ہیں. ایک تو لینگویج پرابلم سالو ہو جاتا ہے، جیسے اگر آپ نے وہاں پہ ہوٹل کھول دیا اور آپ اپنے امپلائیز یہاں سے لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے وہ کیسے ڈیل کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کو تو لینگویج بھی نہیں آتی، تو لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، بول چال سیکھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی فیملی بھی وہاں جاتی ہے، شفٹ ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں. پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ان کے ساتھ یوز ٹو نہیں ہو سکتے. نیکسٹ ہمارے پاس میجر ٹاپک ہے ریکروٹمنٹ میں، ریکروٹمنٹ سورسز، کہ ہم کن سے سورسز اور کتنے سورسز کو، کتنے وسائل ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. سورسز شوڈ میچ دا پوزیشن ٹو بی فلڈ. جو سورس ہم یوز کریں گے اس سے ہم اپنی پوزیشن کو فل کر سکیں. سورسز جو ہے وہ میچ ہونی چاہیے تاکہ ہم آرگنائزیشن کی پوزیشن کو فل اپ کر سکیں. دا انٹرنیٹ از پرووائڈنگ مینی نیو اپرچونیٹیز ٹو ریکروٹ اینڈ کازنگ کمپنیز ٹو ریوزٹ پاسٹ ریکروٹمنٹ پریکٹسز. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کل آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم، ایسی اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہا ہے جس میں آپ اپنی کمپنیز کے لیے لوگوں کو ریکروٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاسٹ پریکٹسز کے تھرو بھی آپ ریکروٹ کر سکتے ہیں، پرانی پریکٹسز بھی آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے آپ موسٹ ایڈوانس میتھڈ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آرگنائزیشن میں ریکروٹمنٹ کریں گے. سورسز کیا ہیں؟ انٹرنل سرچ ہیں، انٹرنل ریکروٹمنٹ ہے جس میں امپلائیز ریفرنس آ جاتے ہیں، امپلائیز ریکمنڈیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انٹرنل سورسز آف ریکروٹمنٹ ہے. دوسری ایکسٹرنل سرچز ہیں، باہر آرگنائزیشن سے باہر آپ جو ہے امپلائیز کو، لیبرز کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا الٹرنیٹیو میتھڈ بھی موجود ہے جس کے ذریعے آپ ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. ان کو ون بائی ون ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. دا انٹرنل سرچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آرگنائزیشن دیٹ پروموٹ فرام ود ان آئیڈینٹیفائی کرنٹ امپلائیز فار جاب اوپننگ. آرگنائزیشن پھر کیا کرتی ہے؟ پروموٹ کرتی ہے کہ جو بھی کرنٹ جاب ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور اگر ہمارے آرگنائزیشن میں ہی کوئی امپلائی ہے جو کہ اس کے لیے سوٹیبل ہے تو اس کو وہ جاب دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح سیلز مین ہوتے ہیں، سیلز ایگزیکٹو ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، وہ جو ہے اگر کوئی ڈپلومہ کر لیتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر آرگنائزیشن میں وہ جاب آ جاتی ہے تو وہ بندہ سیکیورٹی گارڈ وہ کیا کرتا ہے؟ اس جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے، اس جاب کے لیے جاتا ہے، اس کو خبر دی جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ انٹرنل سرچ میں آ جاتا ہے. بائی ہیونگ انڈیویجول بٹ فار جاب، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آرگنائزیشن جاب کے لیے بیڈنگ کرتا ہے، جاب کے لیے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرتا ہے. بائی یوزنگ دیئر ایچ آر مینجمنٹ سسٹم، اپنے ایچ آر مینجمنٹ سسٹم کے تھرو بھی یہ لوگ انٹرنل ہائرنگ کرتے ہیں. بائی یوٹیلائزنگ امپلائیز ریفر، اگر کوئی اندرونی امپلائی ہے اور اس کا کوئی ریلیٹیو ہے، جان پہچان والا ہے، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنی سی وی جمع کراؤ. تو یہ بھی کیا ہے؟ انٹرنل ریکروٹمنٹ میں آتا ہے. اچھا، انٹرنل سرچ یا انٹرنل سورس آف ریکروٹمنٹ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آف پروموٹنگ فرام ود ان انکلوڈ گڈ پبلک ریلیشن، اس کی وجہ سے ہماری پبلک ریلیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، تعلقات اچھے ہو جائیں گے، مورل بلڈنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انکریجمنٹ آف ایمبیشیس امپلائیز اینڈ ممبرس آف پروٹیکٹڈ گروپس ہمارے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، امپلائیز کی جو ہے وہ ایمبیشیس امپلائی کو جو ہے امیدیں ہیں وہ اور بھی زیادہ ہمارے آرگنائزیشن کے ساتھ ان ٹچ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اویلیبلٹی آف انفارمیشن اور ایگزسٹنس امپلائی پرفارمنس، جو امپلائی ہمارے پاس آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس، ان کے ریکارڈ کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. اسی مطابق کاسٹ سیونگ ہے، پیسے نہیں لگانے پڑتے، ایڈورٹائزمنٹ کا خرچہ نہیں اٹھانا پڑتا، آگے جو خرچے ہیں وہ نہیں اٹھانے پڑتے.
انٹرنل کینڈیڈیٹس نالج آف دی آرگنائزیشن، انٹرنل کینڈیڈیٹ جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کے پاس نالج ہوتا ہے کہ یہ جاب کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، کیا کرنا ہوتا ہے اس میں، تو وہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ اس جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ اپرچونیٹی ڈیولپ مڈ اینڈ ٹاپ لیول مینیجر، اور یہ اپرچونیٹی موسٹلی ڈیولپ ہوتی ہے ٹاپ لیول اور مڈل لیول امپلائیز کے لیے۔ انٹرنل سرچز کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہیں، وہ کیا ہے؟ پاسبل انفیریٹی آف انٹرنل کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے، انفیریٹی کا شکار ہو جاتا ہے، احساس کم تری جو ہے اس میں آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے نیچے جو بندہ تھا وہ ابھی اوپر کیسے آ گیا، تو لوگوں کے مائنڈ میں کویسچن ارائز ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے۔ ان فائٹنگ اینڈ مورل پرابلمس، اس میں اندرونی جو ہے وہ کچھ اس کے کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں، مورل پرابلمس کریٹ ہو جاتا ہے۔ پوٹینشیل ان بریڈنگ، مطلب کہ آپ کے پاس جو ہے وہ باہر سے ایسے لوگ نہیں آتے، باہر سے جو پرفارمنس جن کی اچھی ہوتی ہے، اسکلفل سٹاف ہوتا ہے، زیادہ نالیجبل سٹاف ہوتا ہے، تو ان کی بھی پھر ہمارے پاس وہ کیا ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ Employees referrals and recommendation. Current employees can be asked to recommend recruits. تو current employees سے پوچھا جاتا ہے اگر ان کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا پرسن ہو جو کہ اس جاب کے لیے سوٹیبل ہو، تو اس کو کیا کرے، ریکمینڈ کرے، اس کو ریفر کرے کہ آرگنائزیشن میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے۔ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ دا امپلائیز موٹیویشن ٹو میک اے گڈ ریکمنڈیشن، اور اس سے امپلائیز موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ریکمنڈیشن دیں، اچھے سے اچھا ریکروٹرز جو ہے وہ کمپنی کو پرووائڈ کریں۔ دا اویلیبلٹی آف ایکوریٹ جاب انفارمیشن فار دا ریکروٹ، ہر ایک بندہ جو بھی ریکمینڈ کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے اس جاب کے بارے میں ایکوریٹ انفارمیشن، صحیح انفارمیشن اس کے بعد ہوتی ہے۔ Employees refer tend to be more acceptable applicant, to be more likely to accept an offer and have a higher survival rate۔ تو جب ایک ریفرنس کے تھرو ہمارے پاس امپلائیز آ جاتا ہے تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہ آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور دوسرا وہ سروائیول ریٹ زیادہ ٹائم تک، لانگ ٹائم تک وہ جو ہے اس آرگنائزیشن میں پھر کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر انفارمیشن موجود ہوتی ہے، گائیڈنس اس کے پاس موجود ہوتی ہے، جس نے ریفر کیا ہوتا ہے وہی اس کے لیے سارے جو ہرڈلز ہیں وہ پھر دور کرتا ہے۔ اچھا، ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیج of employees referral and recommendation include the possibility of friendship being confused with job performance۔ بعض اوقات دوستی میں یا ریفرل میں پھر یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، یہ تو وہ پھر اس کا دوست یا جو بھی جس نے بھی ریفر کیا ہوتا ہے تو وہ اس کی سپورٹ میں لگ جاتا ہے، اور اس کی سپورٹ کی وجہ سے پھر اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دا پوٹینشیل فار نیپوٹزم، بائسنس اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے لوگوں کا سفارش، جس طریقے سے سفارشی وغیرہ اس طرح کے ورڈ جو ہے وہ پھر یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آرگنائزیشن کے لیے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو کی طرف چلا جاتا ہے۔ پوٹینشیل فار ایڈورس افیکٹ، اس سے امپیکٹ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایڈورس افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کمپنی جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ کی طرف بھی جا سکتی ہے، کمپنی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف بھی جا سکتی ہے، تو موسٹلی یہ ڈس ایڈوانٹیج جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں آرگنائزیشن کو۔ اچھا، تو ابھی ہم چلتے ہیں ایکسٹرنل سرچز کی طرف۔ ریکروٹمنٹ سورسز میں ہمارے پاس دوسری جو سورس ہے وہ ہے ایکسٹرنل سورس، جس میں ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ میں ہم must be decide type and location of the ad، کہ کس ٹائپ کی اور کہاں پہ، کس لوکیشن پہ جو ہے ہم نے ایڈ کرنی ہے، ڈپینڈنگ آن the job، decide whether to focus on the job description or on the application of job specification۔ جب بھی ہم ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ جاب ہم نے کس جگہ پہ دینی ہے، ایریا۔ اب کوہاٹ میں جاب ہے اور ہم جو ہے لاہور میں، پشاور میں، کہیں پہ بھی جو ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہوگی، ٹھیک ہے۔ لوکیشن ہم نے دیکھنی ہے اور اسی جگہ پہ ہم نے
جاب ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے اور ڈپینڈ کرنے ہے کہ جاب کیا ہے. اگر وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی جاب ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ نے آل آف دی پاکستان جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوتی ہے. پھر فوکس آپ کا ہوتا ہے کہ فوکس آپ نے کس چیز پہ کرنا ہے. جاب ڈسکرپشن پہ فوکس کرو گے یا اسپیسیفیکیشن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. 3 انفلوئنسز ٹو رسپانس ریٹ. سب سے پہلا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دی آرگنائزیشن، کہ آرگنائزیشن ہے اگر وہ بہتر ہوگی، آرگنائزیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن، آرگنائزیشن کا امیج اگر بہتر ہوگا تو اتنا ہی رسپانس ریٹ بہتر ہوگا، اتنی ہی زیادہ پول آف کینڈیڈیٹس ہمارے پاس آئیں گے. لیبر مارکیٹ کنڈیشن کیا ہے؟ ان امپلائمنٹ زیادہ ہے تو پھر تو زیادہ درخواستیں ہمارے پاس آئیں گی، زیادہ اپلیکیشن ہمارے پاس آئیں گے، زیادہ سی ویز جمع ہوں گی. اور اگر ان امپلائمنٹ کم ہے اور ہمارے پاس ڈگری کے لوگ کم ہیں تو پھر ہمارے پاس اسمال نمبر آف کینڈیڈیٹس جو آئیں وہ ہمارے پاس آئیں گے. ڈگری ٹو وچ دا اسپیسیفک ریکوائرمنٹس آر لسٹڈ. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے کہ کتنی ریکوائرمنٹس ہے اس جاب سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. کون سی رسپانسبلٹیز وہ جاب میں پرفارم ہوں گی، یا بندے کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے نا. سکلز اس کے پاس کیا ہونی چاہیے، ایکسپیرینس اس میں کیا لکھی ہوگی، تو وہ سارا کچھ اس میں موجود ہوگا. بلائنڈ باکس ایڈز ڈونٹ آئیڈینٹیفائی دا آرگنائزیشن. جس طرح پی او باکس نمبر دیا ہوتا ہے، کچھ نمبر دیے ہوتے ہیں یا لکھا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ادارے کو یہ چاہیے، گورنمنٹ ادارے کو یہ بندہ چاہیے، تو اس کو بلائنڈ باکس ایڈ کہا جاتا ہے جس میں آرگنائزیشن کا ذکر نہیں ہوتا، آرگنائزیشن کا نام نہیں لکھا ہوتا. اچھا، ایکسٹرنل سورسز میں ایڈورٹائزمنٹ کے بعد ہمارے پاس امپلائمنٹ ایجنسیز آ جاتی ہیں. Employment agencies, public or state employment services focus on helping unemployed individuals with lower skill levels to find jobs. پھر ہمارے پاس امپلائمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جس طرح کی این ٹی ایس ہو گئے، ڈفرینٹ ادر ایجنسیز ہو گئیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان امپلائڈ انڈیویجول کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تاکہ وہ چھوٹی موٹی جابس جو ہیں وہ ان کو حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. تو پبلک امپلائمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو لوگوں کو چھوٹی موٹے روزگار اور چھوٹی موٹی جابس جو ہے وہ دیتی ہیں، ان کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنے روزی سٹارٹ کر سکیں. Private employment agencies provide more comprehensive services and are perceived to offer positions and applicants of a higher caliber. اس میں پھر پرائیویٹ امپلائمنٹ ایجنسیز آ جاتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو ہائر پوسٹ میں جو ہے وہ جابس پرووائڈ کرتی ہیں جن کے پاس ہائر اسکل موجود ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بھی بہت سی پرائیویٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، جس طرح کی آڈیٹرز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں پہنچاتے ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ان کو پوزیشن کرتے ہیں تاکہ ان کی آڈیٹنگ کریں. اس طریقے سے پلانرز ہوتے ہیں بہت جو کہ آرگنائزیشن کے لیے پلان کرتے ہیں، انٹرپرینیورز ہوتے ہیں، بزنس ڈیسیجنز میکرز ہوتے ہیں، بزنس گروتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بزنس کو امپروو کرتے ہیں. فیس میں بی پیڈ بائی امپلائرز، امپلائی اور بوتھ. فیس جو ہے وہ پھر پے کی جاتی ہے یا تو امپلائرز کو امپلائی کو پے کی جاتی ہے، یا پھر جو ہے یہ جو پرائیویٹ امپلائمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو پے کی جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے امپلائی کو جو ہے وہ پے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے سروسز دے رہے ہیں، تو پھر سروسز کے بہاف پہ ان کو پیمنٹ دی جاتی ہے. تو پبلک اسٹیٹ امپلائمنٹ سروسز ہوتی ہیں جو کہ لو لیول سکلز کے لیے لوگوں کو جو ہے جابس پرووائڈ کرتی ہیں، اور اس طریقے سے پرائیویٹ امپلائمنٹ جیسی جو کہ ہائی کیلیبر جاب، ہائی رینک جاب، ایکسپیرینس جاب لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اویلیبل کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کریں. اس طرح سے امپلائمنٹ ایجنسیز میں پھر ہمارے پاس جو ہیں مینجمنٹ کنسلٹنگ آ جاتے ہیں جو کہ مینجمنٹ کے لیے جو ہے ڈفرینٹ جو ان کے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو پرابلم سالو کرنے کے لیے پھر وہ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سولوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹو سرچ ہوتا ہے، اور ہیڈ ہنٹر فرم اسپیشلائز ان ایگزیکٹو پلیسمنٹ اینڈ ہارڈ ٹو فل پوزیشنز. پھر
کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں امپلائمنٹ ایجنسیز مینجمنٹ کنسلٹیز ان کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ وہ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ مینیجر جو کہ اسپیشلائز ہوتے ہیں اور کسی بھی فرم کی اسپیشل جو پرابلم ہوتی ہے، اسپیشل ایشوز ہوتے ہیں ان کو سالو کرتے ہیں۔ وہ نارمل امپلائیز جو ہے، نارمل مینیجر جو ہے، وہ ان کو جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ان کو سالو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے معاشی بحران ہے تو اس کے لیے اب پاکستانی ایکسپرٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ایکسپرٹ باہر سے آتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ آرگنائزیشن بہتری کی طرف جائے۔ چارج امپلائرز اپ ٹو 35% آف دا فرسٹ ایئر سیلری، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، امپلائرز کو چارج کرتے ہیں، یہ اسپیسیفک اماؤنٹ ہوگی شاید یو ایس میں کہ وہ 35% جو ہے کمپنی سے چارج کرتے ہیں۔ ہیو نیشن وائڈ کانٹیکٹ، پورے ملک میں جو ہے ان کا کانٹیکٹ ہوتے ہیں، ان کے رابطے ہوتے ہیں، اینڈ یہ ہم ڈو تھرو انویسٹیگیشن آف دی کینڈیڈیٹس، اور یہ سب کچھ ہم کینڈیڈیٹس کی انویسٹیگیشن کے بنا پہ ہم کر سکتے ہیں۔ کسٹمر کے بارے میں انویسٹیگیشن بھی ہم کینڈیڈیٹس کے بارے میں ہم انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں۔ ایکسٹرنل سرچز میں پھر ہمارے پاس تھرڈ سورس آتا ہے جو کہ اسکول، کالجز اینڈ یونیورسٹی۔ بہت سی یونیورسٹی ریکروٹرز جو ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کی پرفارمنس اور ان کو انٹرویو کرتی ہیں تاکہ وہ اس میں سے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ پک کر سکیں۔ اسکول یونیورسٹی میں پرووائڈ انٹری لیول اور ایکسپیرینس ورکرز تھرو دیئر پلیسمنٹ سروسز، مطلب کہ یہ انٹری لیول کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ آپ کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، اور کچھ آرگنائزیشن ایکسپیرینس ورکرز بھی آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل انہوں نے انٹرنشپ کہیں پہ کی ہوتی ہے یا وہ پارٹ ٹائم کہیں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی جو ہے ریپلیسمنٹ، ان کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ہو جاتی ہے۔ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ از may also help companies establish cooperative education assignments and internship، اور اسی کے ذریعے پھر بہت سی آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ذریعے بہت سی کوآپریٹیو پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیولپ کر جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو کہ ینگ مائنڈ ہوتے ہیں، ینگ جنریشن ہوتی ہے، ایکٹیو جنریشن ہوتی ہے، تو ان کے پاس جو ہے آئیڈیاز اور بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور وہ اور بھی زیادہ آرگنائزیشن کے بیٹرمنٹ کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ تو اسکول لیول میں وہ ان پہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس، ڈفرینٹ پروجیکٹ، ڈفرینٹ ٹاسک وہ کرواتے ہیں، ان کو انٹرنشپ آفر کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو اپنی آرگنائزیشن میں لے آتے ہیں۔ اچھا، ایکسٹرنل سرچز کے لیے پروفیشنل آرگنائزیشنز کو بھی جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پروفیشنل آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں، پبلش روسٹر آف ویکینسیز یا لسٹ آف ویکینسیز۔ روسٹرز کو ہم ان ادر ورڈ لسٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ وہ ویکینسیز کی لسٹ جاری کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے پھر ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں۔ پلیسمنٹ سروسز ایٹ میٹنگز، اور ڈفرینٹ میٹنگز جو ہیں ان میں بھی ان سروسز کو جو ہے پلیس کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ کنٹرول دا سپلائی آف پرسپیکٹیو ایپلیکینٹس، اور یہ پروفیشنل آرگنائزیشن پھر کیا کرتے ہیں، سپلائی کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کون سی آرگنائزیشن کو کون سا کینڈیڈیٹ یا کون سا ایپلیکینٹ جو ہے وہ ہم لے کے جائیں گے، کیونکہ اگر وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کریں گی تو بعض اوقات وہ رانگ پرسن کو بھی بھیج سکتے ہیں، اور جس سے ان پروفیشنل آرگنائزیشن کو بھی جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ پروفیشنل آرگنائزیشن آلسو انکلوڈ لیبر یونین، اور یہ جو ہے پروفیشنل آرگنائزیشن لیبر یونینز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ کیا کریں گے، آرگنائزیشن کے لیے ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کرتے ہیں۔ انسولیسیٹڈ ایپلیکینٹس واک انس، مطلب کہ ان کا کوئی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی جو ہے آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پروسپیکٹ ایپلیکینٹس ہوتے ہیں، دو کوئی کرنٹ اوپننگ نہیں ہوتی، لیکن وہ واک ان کر کے اپنی سی ویز اور اپنے جو ہے ایپلیکیشنز وہاں پہ جمع کروا دیتے ہیں۔ may provide a stockpile of prospective applicant if there are no current openings۔
Cyber space recruiting, nearly 4 out of 5 companies use the internet to recruit employees. 4 out of 5 companies, मतलब कि एक कंपनी जो है वो नॉर्मल या ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट सिस्टम करेगी न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी एजेंसीज के थ्रू, ठीक है, लेकिन बहुत सी कंपनीज जो है वो आजकल इंटरनेट इस्तेमाल करती है और वो कमर्शियल जॉब पोस्टिंग करती है टू कंटिन्यू, ठीक है, अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। टेम्पररी हेल्प सर्विसेज, सम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिर अल्टरनेटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव मेथड में हमारे पास क्या आते हैं, टेम्पररी एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, ठीक है। टेम्पररी एम्प्लॉयज़ क्या काम करते हैं कि टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मीट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन HRM नीड्स। जो शॉर्ट डिमांड अराइज हो जाती है, जिस तरह हमने प्रीवियसली बात की थी कि हम एम्प्लॉयज़ को जो है वो या तो शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए फिर हम ये देखेंगे कि अगले महीने हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए भी फिर क्या करते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म की जो नीड राइज हो जाती है, ह्यूमन डिमांड राइज हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए फिर हम टेम्पररी सर्विसेज लेते हैं। ओल्ड वर्कर्स कैन आल्सो प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ टेम्पररी हेल्प। पुराने वर्कर्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी चले जाते हैं, उनको दोबारा भी कुछ टाइम के लिए बुलाया जा सकता है ताकि उनकी सर्विसेज को ले सके। एम्प्लॉय लीजिंग, ट्रेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय अ लीजिंग कंपनी। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो कि लीज पे एम्प्लॉयज को ले लेती है और उनको ट्रेन कर लेती है। which provides them to employers when need for a flat fee, ठीक है, कुछ अमाउंट वो चार्ज कर लेते हैं एम्प्लॉयर से, कंपनी से, और उनको वो एम्प्लॉय जो है लीज पे दे देते हैं कि ये आपके साथ इतने ईयर्स तक, इतने मंथ तक काम करेगा, और जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर वो एम्प्लॉय वहां से छोड़ जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय लीजिंग भी होती है 1 साल तक, उसके लिए एक फ्लैट फी जितनी भी होती है 2 लाख 3 लाख जितनी भी वो सेट करते हैं, वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए मिल जाती है, और उसके मुताबिक फिर क्या करते हैं, उसको एम्प्लॉयज दे देते हैं। जैसे कि हमारे मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड जो हैं बैंक्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड यूज होते हैं। टिपिकली रिमेन विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे होते हैं, मीन्स अपनी सर्विसेज देते हैं। अच्छा, रिक्रूटमेंट अल्टरनेटिव्स में फिर हमारे पास एक दूसरा टर्म आ जाता है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग होते हैं जो कि बाउंड नहीं होते, जो कि किसी के अंडर नहीं होते, ठीक है ना। ये कोई भी काम, कोई भी स्पेशलिस्ट टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं विदाउट और कंपनी प्रेमिसेस, ठीक है ना, विदाउट एनी प्रेशर, कि उस पे कोई कंपनी का जोर नहीं होता कि आपने कंपनी आना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन आना है और आपने काम करना है, ठीक है। वो अपना काम या तो कंपनी के प्रेमिसेस में कर सकता है, कंपनी के अंदर कर सकता है, या कहीं भी वो उस काम को परफॉर्म कर सकता है, तो इसको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये फ्री होते हैं, इन पे किसी का कोई दबाव नहीं होता। किसी ने काम लिया और वो काम फिर क्या करेगा, अपने 1 महीने में पूरा करेगा, चाहे वो अपने घर में करता है, चाहे कोई दूसरी जगह पे करता है, जिधर भी उसकी मर्जी होती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि कॉस्ट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय आर नॉट इंकर। फायदा ये होता है कि रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह उस पर कोई कॉस्ट नहीं आती। फॉर एग्जांपल, ना तो उन्हें टैक्सेस पे करने होते हैं उसकी भी आप पे, और ना कोई और बेनिफिट होता है, जिस तरीके से हेल्थ बेनिफिट हो, इंश्योरेंस बेनिफिट हो, तो वो कुछ उनको देना नहीं पड़ता कंपनी को।